اللہ الرحمن الرحیم فَإِن قُلْتَ كَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ أَن يَقُولَ وَأَلَّا يَكُونَ الْجُزْءُ الثَّانِي مِنَ الْمُرَكَّبِ صَوْتًا وَلَا مُتَضَمِّنًا لِحَرْفِ الْعَطْفِ لِيَخْرُجَ مِثْلُ سِيبْوَيْهِ وَنِفْتُوَيْهِ وَمِثْلُ 15 و16 عَلَمَيْنِ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ترکیب بھی سبب ہے غیر منصرف کا، اس کے سبب مؤثر بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مرکب علم ہو، اور وہ جو ترکیب ہے وہ اصل میں ترکیب اضافی نہ ہو اور ترکیب اسنادی بھی نہ ہو۔ سوال ہے جس طرح ان دو کو نکالا ہے اسی طرح ایک ہوتا ہے مرکب صوتی، ایک ہوتا ہے مرکب صوتی کہ اسم اور آواز سے مرکب ہو، جیسے سیب وے اور نفت وے، اور ایک ہوتا ہے مرکب عددی کہ دو جزوں کو ملا کر ایک کریں، دوسری جز متضمن ہو حرف عطف کو۔ جب ان کو علم بنا دیں، جب علم بنا دیں تو یہ بھی غیر منصرف نہیں ہوتے، یہ واقعار مبنیات میں سے ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ کو چاہیے تھا کہ یہ بھی ساتھ قید لگاتے کہ وہ جو مرکب ہے اس میں جز ثانی آواز نہ صوت نہ ہو، اور وہ مرکب حرف عطف کو متضمن نہ ہو، یہ بھی قید لگاتے تاکہ سیب وے نفت وے اور 15 ان کو بنائیں علم۔ کیا بنائیں؟ تو یہ یہاں سے نکل جاتے، یہ یہاں سے، کیونکہ جب ان میں ترکیب بھی ہو علمیت بھی ہو تو یہ غیر منصرف نہیں ہوتے، بلکہ مصنف رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ مبنی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں جی، کیا ہے جی؟ سوال ہے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ترکیب بھی غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور اس کا غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے اس کے لیے شرط ہے کہ علم ہو، اور ترکیب اضافی بھی نہ ہو اور ترکیب اسنادی بھی نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ ایک مرکب صوتی جو سوال یہ ہے کہ علامے کو یہ بھی قید لگانی چاہیے تھی کہ اس مرکب کی جو ثانی صوت نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ علامہ علیہ الرحمہ کو یہ بھی قید لگانی چاہیے تھی کہ اس مرکب کی جو ثانی صوت نہ ہو، اور نہ ہی وہ مرکب حرف عطف کو، اور نہ ہی وہ مرکب کی دوسری جز دوسری نہیں، مرکب پورا ہی مرکب حرف عطف کو متضمن ہو، نہ ہو، متضمن نہ ہو حد ہوگی، متضمن نہ ہو، یہ قید لگانی تھی نا، تب وہ غیر منصرف ہوگا جب یہ نہ ہو کہ یہ ہوں، حد ہوگی یار۔ تو علامہ نے یہ قید کیوں نہیں لگائی؟ جیسا کہ مثلا دوسری جو صوت اس کی مثال، جیسا کہ دوسری جو صوت اس کی مثال سیب وے اور نفت وے، اور متضمن ہونے کی مثال جیسے 15 اور کنی باری پڑھا جیسے 13 سے لے کر 19 تک، دوسری جز جو ہے وہ متضمن ہے کس کو؟ حرف کو۔ سنیں جی، اس لیے یہ مبنی ہیں، تو علامہ کو چاہیے تھا کہ یہ قید بھی لگاتے، مثلا ان کو علم بنا دیں تو علم بنا دیں تو پھر یہ، اور 13 نہ رکھا 16، ہن ترکیب بھی ہے تے علم بھی ہے، تے ترکیب اسنادی بھی نہیں تے اضافی بھی نہیں، تے پھر کی ہونا چاہیے؟ غیر منصرف ہونا، حالانکہ غیر منصرف نہیں ہے۔ 13 نہ رکھ دیتا نفت وے، تے اندے وچ ترکیب بھی ہے تے علم بھی ہے، ترکیب بھی ہے، اگر مرنا ترکیب اضافی بھی نہیں
इजाफी भी नहीं और तरकीब ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਟਿਲ ਤੇ ਨਾ ਟਿਲ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇਹ। ਤਰਕੀਬ ਇਜ਼ਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਰਕੀਬ इस्नादी भी नहीं ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ गैर मुनसरिफ होना, हालांकि हालांकि गैर मुनसरिफ नहीं है। इसलिए अलामा को ये कैदें लगाकर इनको भी निकालना चाहिए था। हुन समझ आई ऐ सवाल ही बस अगर कहे तू कि था लाजिम मुसन्निफ रहमहुल्लाह पर ये कि कहते ये कि ना हो जो सानी मुरक्कब से सौत ये ना हो जो सानी मुरक्कब से सौत और ना हो जो सानी मुतज़म्मिन अरफ़ अतफ़ को ये भी कैद लांदे। क्यों लांदे? ये कैद क्यों लांदे? ताकि निकल जाता सीब वै और निफ्त वै की मिसल और खमसत आशरा और सित्तत आशरा की मिसल दरा हाले के अलम हों। और सीब वै निफ्त वै एक पासे ते आ दो एक पासे दो बना के ते आख्या अलमैन भी ये अलम होण ते पूरी गल सच्ची आ रही है, हालांकि गैर मुनसरिफ नहीं, तो इस वास्ते भी कैद लानी चाहिए सी जी। बस अगर कहे तू कि था लाजिम मुसन्निफ अलैहिर्रहमा पर ये के कहते और ये कि ना हो जुज सानी मुरक्कब से सौत और ना हो जुज सानी मुरक्कब से मुतज़म्मिन हरफ़े अतफ़ को ताकि निकल जाए सीब वै और निफ्त वै की मिसल और खमसता आशरा और सित्तता आशरा की मिसल दरा हाले के अलम हों। बस अगर कहे तो कि है था लाजिम मुसन्निफ रहमहुल्लाह पर ये कहते ये कि ना हो जो सानी मुरक्कब सौत से हद होगी ये ला यकूनो दी खबर है ये कि ना हो जो सानी मुरक्कब से क्या ना हो सौत, ये कि ना हो जो सानी मुरक्कब से सौत और ये कि ना हो जो सानी ये कि ना हो जो सानी मुतज़म्मिन हरफ़े अतफ़ को हरफ़े अतफ़ को ताकि निकल जाए और निकल जाते सीब वै और निफ्त वै की मिसल और खमसता अशरा और सित्तता अशरा की मिसल दरा हाले के अलम हो। क्योंकि अलम होना है तो तां गल बननी, वैसे तो गल ही नहीं जी भाई अलम भी है तो तरकीब भी है तो लिहाजा फिर गैर मुनसरिफ होने चाहिए ने, हालांकि गैर मुनसरिफ नहीं और सबर बचे जाया। सीब वै सीब बिल कसर पानी के जारी होने की जगह को भी कहते हैं और ख़ारज़म और बसरा में एक नहर है उसका नाम भी सीब है और फ़ारसी में तुफ़ाह को भी सीब सेब जिन्हों असी आने सेब ओ सेब ओ अरबी चेंज हुंदा नहीं, अरबी च सू सी सा हुंदा है विच ए इंज नहीं हुंदा, ओ इमाला हुंदा सिर्फ मज रे हा, इस तो इलावा कोई नहीं हैगा। इस वास्ते या सीब है तो या सूब है तो या साब है विच सेब ये को नहीं हैगा। और अरबी इस वास्ते उन्हें सीब पढ़ते हैं जी, मैं तो कसते सेब बने हैं जी। यानी रायहा खुशबू और लकब है अमर बिन उस्मान शिराजी का जो इमाम नहव है बल्ले बल्ले शिराज दिन। मोहम्मद बिन मूसा फ़क़ी मिस्री उनका भी लकब है क्या सीब वै। सुने हाँ जी आगे चलो। कुलना कान्नहु इत्तिफ़ाक़ फ़ी ज़ालिका बिमा ज़करहु फ़ीमा बादु अन्नहुमा मिन क़बीलिल मबनियात। अच्छा जी जवाब दिया है अल्लामा जामी रहमा ने मुसन्निफ रहमा की तरफ से कि अल्लामा जामी रहमा ने फरमाया कि गोया के मुसन्निफ ने इक्तिफ़ा किया है इस मसले में उस बात के साथ जिसको आगे जाकर ज़िक्र करेंगे जब मबनियात की बात आएगी कि ये दोनों मबनियात के कबीले से हैं, ये दोनों इसलिए वो जो बाद में ज़िक्र आ रहा है उस पर इक्तिफ़ा करते हुए यहाँ इनको निकाला नहीं है भी आप पे तलब इल्म पता लग जाएगा जो तो मबनी है तो फिर निकल गए जी। हाँ जी क्या आखे जी
علامہ جامع علیہ رحمہ نے جواب دیا ہے ابن حاجب علیہ رحمہ کی طرف سے کہ گویا کہ مصنف علیہ رحمہ نے اکتفا کیا ہے اس کے ساتھ گویا کہ تاں کہنے کو مصنف آپ تھوڑا ہی آکے میں جی کیتا ہے تو گویا کی آخنے پہ گویا کے توجیہ کی کہ چونکہ آگے جا کر بحث کیا مبنیات میں کہا کہ یہ دونوں کس سے ہیں مبنیات کے قبیلے سے ہیں صریحاً یا کنایتاً کچھ بیان کیا ہے پڑھا جائے کافیہ اس لیے علامہ نے ان کو یہاں ذکر نہیں کیا اس پر اکتفا کیا اس پر اکتفا کیا سمجھے ہی ہم کہتے ہیں گویا کہ مصنف رحمہ اللہ نے اکتفا کیا تھلے لکھے ایک گل لا یناسب و مقام تعلیم کے مناسب نہیں گل 20 صفحے تو بعد آنی ہے تے آکھو جی چونکہ اتھے بیان کی تھی تے اتھے ہونے سمجھ لو اجی اتھے بندہ پہنچے ہی نہیں تے بندے نو کی پتہ ہے بگے کیڑی گل ہوئی ہے جی تو یہ مقام تعلیم کے مناسب نہیں ہے کہ اگلیاں گلاں جڑیاں نے اجے پڑھیاں ہی نہیں انہاں دے حوالے پہلوں بھی سمجھیے کہ بھی وہاں چونکہ ذکر ہو رہا ہے اس لیے یہاں ذکر نہیں کیا جی اکتفا اس میں بما اس کے ساتھ کہ ذکر کیا مصنف نے اس کو ما بعد میں یہ بات کہ وہ دونوں کون مرکب صوتی تے مرکب انہوں کیڑا مرکب باندھنے اے جڑا نا احد اشارہ تو لے کے تے بنائی یہ دونوں مبنیات کے قبیلے سے ہیں جی کہتے ہیں ہم کہ گویا کہ اکتفا کیا مصنف علیہ رحمہ نے اس میں اس کے ساتھ کے ذکر کیا ہے مصنف علیہ رحمہ نے اس کو ما بعد میں یہ بات کہ یہ دونوں مبنیات سے ہیں اتھے بصلاتا نہیں کوئی نہ کچھ ذکر ہو گیا نا جی گویا کہ اکتفا کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس میں کہ ذکر کیا اس کے ساتھ ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس کو ما بعد اس بات کہ وہ دونوں مبنیات کے قبیلے سے ہیں کس سے ہیں مبنیات کے قبیلے سے ہیں آگے چل رہا ہوں الاعلام المشتملۃ علی الاسناد فلم یذکر بناءها اصلا فلذلك احتاج الى اخراجها سوال ہے تو پھر یہ بھی نہ بیان کرتے وہ ترکیب اضافی تو ٹھیک ہے اس کو نکالتے چونکہ وہ جو ہے نا وہ تو الٹا غیر منصرف کو منصرف بنا دیتی ہے تو یہ بھی نہ کہتے کہ بھی وہ یہ ہے کہ مرکب ہو جائے وہ مرکب اسنادی بھی نہ ہو مرکب اس پر بھی اکتفا کر لیتے کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ پھر مرکب اسنادی کو بھی نہ ذکر کرتے ادھر بھی اکتفا کر لیتے اس کا جواب ہے کہ آگے مصنف علیہ رحمہ نے پوری کتاب میں مبنیات میں مرکب اسنادی کا ذکر نہیں کیا کہ مرکب اسنادی ہو اور علم بن جائے تو وہ بھی مبنی ہوتا ہے اس کا ذکر آگے اس لیے اس کو یہاں ذکر کرنا پڑا ہاں جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ آگے مصنف علیہ رحمہ نے پوری کتاب میں اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ مرکب اسنادی اور علم بن جائے جو ذکر مبنیات کرنا سے الکلمہ تو نال پہلے تو نہیں سی کرنا نا کہ مرکب اسنادی ہو علم بن جائے اور وہ مبنی ہو جائے اس کا ذکر ہوتا ہے علم ہوتا ہے باجیا وہ مبنی ہوتا ہے مبنی ہوتا اور مرکب اسنادی ہووے تے علم ہووے تے اے مبنی ہوندا اے اے گل اگاں کوئی نہیں دسی اس واسطے ایتھے کڈیا اور بہرحال اعلام ایسے اعلام جو مشتمل ہیں اسناد پر پس نہیں ذکر کیا ان اعلام کی بنا کو بالکل نہ صریحاً نہ کنایتاً پس اسی لیے محتاج ہوئے مصنف رحمہ اللہ ان اعلام کے نکالنے کی طرف اور بہرحال اعلام ہے وہ اعلام جو مشتمل ہیں اسناد پر پس نہیں ذکر کیا ان اعلام کی بنا کو بالکل پس اسی لیے محتاج ہوئے مصنف علیہ رحمہ ان اعلام کے نکالنے کی طرف اور بہرحال اعلام ایسے اعلام جو مشتمل ہیں اسناد پر اور جویں تابت شرنو جی بس نہیں ذکر کیا ان کی بنا اور مصنف رحمان نے ان کی بنا کو بالکل نہ صریحاً تے نہ کنایاتاً
اسی لیے محتاج ہوئے مصنف رحمہ اللہ نکالنے کی طرف، ان عالم کے ان اعلام کے نکالنے کی طرف. مثلو بعل بکہ فإنه علم لبلدة مركب من بعل واسم صنم وبكل وهو اسم صاحب هذه البلدة جعل اسما واحدا من غير أن يقصد بينهما نسبة إضافية أو إسنادية أو غيرهما. چلو جی، مطابقی مثال دی علامہ نے ترکیب کی، جیسے لفظ بال بک، جیسے لفظ بعل بک بال بک، ان دی پوری تاریخ سنا دیتی نے کہ یہ علم ہے ایک شہر کا. اچھا جی، مرکب کیویں میں؟ یہ مرکب ہے دو اسموں سے. پہلا اسم ہے بال، یہ بت کا نام تھا، اور بک یہ اس شہر کا جو بادشاہ تھا، چودھری صاحب، حضرت صاحب، اس کا نام تھا. وَهِيَ فِي الشام، شام چ. تو پھر یہ تو بن گئے دو اسم. پھر دونوں کو اکٹھا کر کے نا، دونوں کو ایک اسم بنایا اور اس شہر کا نام رکھ دیا، کیا؟ بال بک. بال بک. اب اس کے اندر ترکیب نسبت اسنادی کا بھی قصد نہیں ہے اور نسبت اضافی کا بھی قصد نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی بھی اور کسی چیز کا قصد نہیں ہے جی. صرف دو اسموں کو ملا کر ان کو علم بنا دیا ایک شہر کا. تو ساری باتیں پائی گئی ہیں، لہذا یہ غیر منصرف. بکا بکو کی بس، اس نے بکا بکو. جی، علامہ علیہ رحمہ مطابقی مثال دیتے ہیں جیسے بال بک. علامہ جامعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ علم ہے ایک شہر کا، مرکب ہے بال اور بک سے. بال بت کا نام ہے اور بک اس شہر کا جو بادشاہ تھا اس کا تھا جی. پھر دونوں کو اکٹھا کر کے ایک اسم بنایا اور علم بنا دیا گیا اس شہر کا. اس شہر کا نام رکھا بال بک. اب اس کے اندر کسی نسبت کا کوئی لحاظ نہیں، نہ اس میں اضافت ہے، نہ اس میں ترکیب مبتدا خبر ہے، یعنی نہ یہ مضاف مضاف لیں، نہ یہ مبتدا خبر ہے، نہ دوسری جو صوت ہے، نہ حرف کو متضمن ہے، کوئی شے بھی نہیں ہے. لہذا یہ کیا ہوا؟ یہ غیر منصرف ہوا. اے مطلب ہے یار، اور کیا ہوا؟ جیسے بال بک، وہ تو ختم پڑھنے جانے، کیونکہ بال بک علم ہے شہر کا جو کہ مرکب ہے بال سے. وہ اے اور بچ ہوا ہوا جملے متعارض ہے نہیں، وہ نام ہے بت کا، تو مرکب ہے بال سے اور بک سے، اور بک نام ہے اس شہر کے مالک کا. تو بنائے گئے دونوں کون؟ اسم واحد، بغیر اس کے کہ قصد کیا جائے ان دونوں کے درمیان نسبت اضافیہ کا یا اسنادیہ کا یا ان دونوں کے غیر کا. جی، جیسے بال بک، کیوں؟ پس بے شک بال بک علم ہے شہر کا جو مرکب ہے بال سے، وہ بت کا نام ہے، اور بک اور وہ اس شہر کے بادشاہ کا نام ہے. بنائے گئے دونوں اسم ایک اسم بغیر اس کے کہ قصد کیا جائے ان دونوں کے درمیان نسبت اضافیہ کا یا اسنادیہ کا یا ان دونوں کے غیر کا. جیسے بال بک، پس بے شک علم ہے ایک شہر کا جو مرکب ہے بال سے، وہ اسم ہے بت کا، اور بک وہ اسم ہے اس شہر کے مالک کا. بنایا جائے ان دونوں کو اسم واحد، بنایا جائے ہن بنائیے جا کو بنایا گیا ان دونوں کو بنایا گیا ہے ان دونوں کو اسم واحد بغیر اس کے کہ قصد کیا جائے ان دونوں کے درمیان نسبت اضافیہ کا یا نسبت اسنادیہ کا یا ان دونوں کو غیر کا. جی،
الالف والنون چلو جی۔ كانتا في اسم فشرط فشرطه العالمیت۔ چلو جی، مصنف علیہ رحمہ ترکیب سے فارغ ہو کر الف نون کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو الف نون بھی غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ کون؟ الف اور علامہ نے کہا ہے الف اور نون اگر دونوں اسم میں ہوں تو پھر شرط اس کی علمیت ہے۔ جی، مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ الف اور نون اگر دونوں اسم میں ہوں تو شرط اس کی علمیت ہے۔ پھر ایک بار مصنف علیہ رحمہ اگر صفت میں ہوں تو وہ آگے آ رہا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ الف اور نون اگر دونوں اسم میں ہوں تو شرط اس کی علمیت ہے۔ علمیت سنی ہوں اگے پڑھ الالف الالف والنون المعدودتان من اسباب منع الصرف۔ بس علامہ نے فرمایا الالف والنون، سوال ہے الف نون سے مراد کیڑا ہے؟ ایک الف ہوندا ہے قاعدے وچ اگے نون ہوندا ہے، او الف نون یا کوئی ہور نے؟ جی، سوال یہ ہے کہ الف اور نون سے مراد کون سے الف نون ہے؟ او بھی ایک الف بیٹھا او بھی نون بیٹھا ہے، تو اس کا جواب دیا جی الف لام احد خارجی ہے، اس الف نون سے مراد وہ جڑے چائنا جو لے آندے نے، وہ الف نون جو شمار کیے گئے ہیں منع صرف کے اسباب سے، وہ الف نون مراد ہیں اور دیسی نہیں مراد۔ کیا کہ جی اس کا جواب یہ ہے کہ الف لام احد کے لیے احد خارجی ہے، خارجی ہے، تو اس سے مراد خاص الف نون ہے۔ خاص الف وہ کون سے ہیں؟ جو منع صرف کے اسباب میں سے شمار ہیں، جو کہ منع صرف کے اسباب میں سے شمار ہے۔ شمار ہیں۔ الف اور نون الف اور نون سنیں، اے واو بمانا مائی جی، جی الف بما نون تے اعتبار والا کا اعتبار العطف، بھئی الف اور نون، پھر حکم ان دونوں پر کرنا کہ دونوں، اچھا جی، الف اور نون، الف اور نون ایسے الف نون ایسے الف نون جو شمار کیے گئے ہیں شمار کیے گئے ہیں منع صرف کے اسباب سے۔ صرف کے اسباب سے۔ شاباش جی، الف اور نون ایسے الف اور نون جو شمار کیے گئے ہیں منع صرف کے اسباب سے۔ الف اور نون ایسے الف اور نون جو شمار کیے گئے ہیں منع صرف کے اسباب سے۔ تو سما مسمى یعنی مزیدتین لأنہما من الحروف الزوائد۔ انہاں دے نام دس دے نے، چنگے پڑھے تقریراں کردے نے تے اشتہاراں تے مختلف نام انہاں دے چھپ دے نے۔ ان دونوں کا نام مزیدہ تین بھی ہے۔ مزیدہ تین لقین کے کیوں نام مزیدہ تین بھی نہ کی گل کھلا ہے؟ اس لیے کہ یہ کلمے کے اندر لام کلمے کے بعد ہوتے ہیں، کلمے کے اندر لام کرنے کے بعد ہوتے یہ حروف زوائد میں سے ہوتے ہیں، حروف اصلیہ میں سے، نہیں ہوتے۔ اور زوائد وہ نہیں جڑے ہوایت سمان والے نے، وہ تو ہے نہیں ہیں، یعنی کلمے وچ فا ہیں، ایک لام فا ہیں، دو لام تے فا ہیں، تین لام، یہ تو ہو گئے۔ حروف اصلیہ، اس تو اگاں پیچھاں حروف زوائد، وچ حروف زوائد۔ اے مطلب ہے، تو یہ چونکہ حروف اصلیہ سے زائد ہوتے ہیں اس لیے ان کو مزیداتان کہتے ہیں۔ ہاں جی، کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام مزیدتین ہے۔ مزیدتین نام اس لیے ہے کیونکہ یہ کلمے کے حروف اصلیہ سے زوائد ہوتے ہیں، اصلیہ سے نہیں ہوتے بلکہ زائد بلکہ زائد ہوتے ہیں، بلکہ زائد ہوتے ہیں۔ زاوکن یعنی بیتبار کونہما زائدتین فی آخر الکلمت، تو پھر مؤثر ہوتے ہیں غیر منصرف کے۔ نام رکھا گیا ان دونوں کا نام رکھا گیا ان دونوں کا مزیدتین، مزیدتین اس لیے کہ یہ دونوں اس لیے کہ یہ دونوں حروف زوائد سے ہیں۔ حروف زوائد سے ہیں۔ نام رکھا گیا ہے ان دونوں کا مزیدتین اس لیے کہ یہ دونوں حروف زوائد سے ہیں۔ وَتُسَمَّى یعنی مضارعتین ایضا لمضارعتهما لألف التانیث فی منع دخول تاء التانیث علیہما۔ ان کا دوسرا نام ہے مضارعتین۔ مضارعتین، مضارع میں نہیں مشابہ، تو چونکہ یہ دونوں دو الف تانیث کے نہیں ہوتے، ان کے مشابہ ہیں۔ کس چیز میں؟
کہ جس اسم کے آخر میں الف تانیس کا ممدودہ یا مقصورہ ہو اس کے بعد تائے تانیس نہیں آ سکتی، اس کے بعد تائے تانیس نہیں آ سکتی۔ وہ تائے تانیس بھی آئے تھے ناکھنا میں اسی جو آئے تو وجہ لینا ہی ہیں، اسی کس واسطے آئے ہیں؟ اسی بھی تینوں مونس بنانے واسطے ہیں، تو مگر گھر والا چھڑ کے تم ہی آ گئی مگر سنیں تو وہ تائے تانیس نال نہیں لگ سکتے۔ اسی طرح جس کلمے کے آخر میں الف نون مزیدہ تین ہوتے ہیں اس کے آخر میں بھی تائے تانیس نہیں لگتی، اس اعتبار سے یہ دو الف تانیس کے مشابہ ہو گئے عدم لحوق تائے تانیس میں، کس میں؟ لہذا ان کو الف نون مضارعتین الف نون مزیدہ تین۔ جی ان کا نام مضارعتین بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کا نام مضارعتین کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الف تانیس کے دو تانیس کے دو الفوں کے مشابہ ہیں، تانیس کے دو الفوں کے مشابہ ہیں دخول تائے تانیس کے منع میں، کس میں؟ دخول تائے تانیس کے منع میں۔ اور دخول آکھو جو لحوق آکھو سنے نا، ویسے عام طور پہ دخول شروع ہوئے تو لحوق پیچھے، تو پھر کد کد دخول عام بولا جاتا ہے جی۔ اور نام رکھا گیا ان دونوں کا مضارعتین بھی باوجہ ان دونوں کے مشابہ ہونے کے، دو الف تانیس کے تائے تانیس کے دخول کے منع میں اپنے اوپر اور نام رکھا گیا ہے ان دونوں کا مضارعتین بھی، ان دونوں کی مشابہت کی وجہ سے تانیس کے دو الفوں کے تانیف کے دو الفوں سے تائے تانیس کے دخول کے منع میں اپنے اوپر، اور نام رکھا گیا ہے ان دونوں کا مضارعتین بھی بوجہ ان دونوں کی مشابہت کے دو الف تانیس کے لیے ان دونوں کی مشابہت کی وجہ سے دو الف تانیس کے لیے تائے تانیس کے دخول کے منع میں اپنے اوپر موشیاں دا علیہما دے وچ سارے لے آؤ، چلو جی سارے آ گئے جی۔ وَلِلنُّحَاةِ خِلَافٌ فِي أَنَّ سَبَبِيَّتَهُمَا لِمَنْعِ الصَّرْفِ إِمَّا لِكَوْنِهِمَا مَزِيدَتَيْنِ وَفَرْعِيَّتُهُمَا لِلْمَزِيدِ عَلَيْهِ وَإِمَّا لِمُشَابَهَتِهِمَا الف یار الف التانیس والراجح والقول الثانی۔ چلو جی، ناویوں کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ یہ دونوں منع صرف کا جو سبب بنتے ہیں تو کیوں بنتے ہیں؟ کیا کہ نحویوں کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ یہ دونوں کون الف نون یہ منع صرف کا سبب بنتے ہیں تو کیوں بنتے ہیں؟ نحویوں کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، کس مسئلے میں؟ یہ دونوں الف اور نون منع صرف کا سبب بنتے ہیں تو کیوں بنتے ہیں؟ وہ دو وجہ پیچھے دسی نے وجہ تسمیہ اوئی نہیں، یا تو اس لیے کہ چونکہ یہ دونوں مزیدہ تین ہیں، کس سے؟ حرف اصلی سے مزیدہ تین ہیں، اور اب ان کا یہ فرع بن گئے مزید علیہ کی، فرع بن گئے مزید علیہ، تو جو 9 سبب ہیں یہ ایک دوسری شے کی فرع ہیں، اس لیے یہ سبب ہیں۔ فعل میں 2 فریتیں ہوتی ہیں، اس میں بھی 2 فریتیں پائی گئیں تو وہ سبب پیچھے سارا بار بار پڑھے جی۔ تو چونکہ یہ مزیدہ تین ہیں اور فرع بن گئے کس کی؟ مزید علیہ کی، لہذا فرع ہونا ان میں پایا گیا، اس لیے یہ اس لیے غیر منصرف کا سبب ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی، یا تو اس لیے پہلا مزید اس لیے کہ یہ دونوں مزیدتین ہیں اور ان دونوں کی فرق، اب یہ سبب کیوں بنے؟ اس لیے کہ یہ فرع بن گئے، اس لیے کہ یہ فرع بن گئے مزید علیہ کی، وہ اسم جن دے آخر تے زیادہ نے وہ اسم بن گیا مزید علیہ، تے اے بن گئے مزیدتین، تو لہٰذا یہ فرع بن گئے تو فرع ہونا ہی تو سبب ہے جی۔ یا یہ غیر منصرف کا سبب ہیں کہ ان کی مشابہت ہے 2 الف تانیس کے ساتھ، ان کی مشابہت 2 الف تانیس، اجی ہون پڑھیے کیڑی مشابہت، ان کی مشابہت ہے 2 الف تانیس کے ساتھ۔ تو جو کسی کے مشابہ ہوتا ہے وہ اس کی فرع ہوتا ہے، جو کسی کے مشابہ ہوتا ہے وہ اس کی فرع ہے، لہذا یہ فرع ہو گئے 2 الف تانیس کے، یہ
فرع ہو گئے دو الف تانیث۔ جی کیا کہ جی یا تو اس وجہ سے کہ ان دونوں کی مشابہت ہے دو الف تانیث کے ساتھ، جو کسی کا مشابہ ہوتا ہے وہ اس کی فرع ہوتا ہے، لہٰذا یہ تانیث کے دو الفوں کی فرع ہو گئے، کیا ہو گئے؟ فرع ہو گئے، فرع ہو گئے جی۔ اندہ معنی کر اور نحات کے لیے اور نحات کے خلاف ہے خلاف ہے ان دونوں کے سبب بننے میں منع صرف کے لیے، ان دونوں کے سبب بننے میں منع صرف کے لیے، یا بوجہ ہونے ان دونوں کے باوجہ ہونے ان دونوں مزیدتین اور فرعیت ان دونوں کی مزید علیہ کے لیے مزید علیہ کے فرع بن گئے، یا بوجہ مشابہت ان دونوں کے دو الف تانیث کے، تو یہ مشابہ ہو گئے، مشابہ تو وہ یہ مشبہ تو وہ مشبہ بے ہو گئے، تو یہ جو ہے نا اس کی فرع ہو گئے جی جی۔ اور نحویوں کے لیے خلاف ہے ان دونوں کے سبب بننے میں منع صرف کے لیے، یا بوجہ ہونے ان دونوں کے مزیدتین اور ان دونوں کی فرعیت بوجہ ہونے ان دونوں کے فرعیت مزید علیہ کے لیے، اور یا بوجہ ان دونوں کی مشابہت کے تانیث کے دو الفوں کے ساتھ۔ سنیں اور نحات کے لیے خلاف ہے ان کے سبب بننے میں منع صرف کے لیے یا ہونا یا بوجہ ہونے ان دونوں کے مزیدتین اور فرع ہونا ان کا مزید علیہ کے لیے، شاباش، یا بوجہ مشابہ ہونے ان دونوں کے دو الف تانیث کے لیے، تو یہ پھر دو الف تانیث کی مشابہت میں فرع ہو گئے، مشابہت میں فرع ہو گئے۔ اگے وراجح ہو والقول الثانی، سوال فتویٰ کیڑے قول تے بیان نے ثانی قول تے ہاں جی ثانی قول راجح ہے، ثانی قول راجح ہے، ثانی قول راجح ہے، او شاباش، او ویکن وراجح هو القول الثانی۔ او وجہ رجحان کیے، وجہ رجحان یہ ہے کہ اول جو ہے نا اول کون اول کیڑا اول وجہ دونوں مزید ہے اور مزید علیہ کی فرع ہے، کس کی مزید ہے اور مزید علیہ کی فرع ہیں، کہ اول جو ہے نا اول کے مزیدہ تان وہ تو ندمانتن کے بھی اندر ہیں، جی وہ تو ندمانتن کے اندر بھی ہے، کہ کون نہیں ہے گے، حالانکہ یہ تو منصرف ہے، جی یہ تو منصرف ہے، اب ندمانتن کے اندر الف نون مزیدہ تین ہیں، اور فا لانتن تو مزیدہ تین ہیں، لیکن سبب نہیں ہے غیر منصرف کا، بلکہ وہ منصرف ہے، بلکہ وہ منصرف ہے، اس لیے برخلاف دوسری صورت جو مشابہت ہے دو الف تانیث کے ساتھ کہ اس کے آخر میں تا نہیں آ سکتی، تو یہ مشابہت قوی ہے، یہ بات قوی ہے جی، کہ جب ان کے مشابہ ہوں گے تو مشابہ تب بھی ہوں گے کہ ان کے آخر میں تا نہ آئے، مزیدہ تان ہوں تو تا تو آخر میں آ جاتی ہے، یہ نہیں کہ پھر ندمانہ کی تا ختم ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگی، اصل یہ ہے کہ مزیدہ تان ہیں بھی صرف زیادہ ہوں، تو یہ تو اس میں بھی ہے جس کے آگے تا ہے نظمانتن، اور الفوں سے مشابہت تو تب ہوگی جب آخر میں تا نہ ہوگی، جب آخر میں تو جب تا نہیں ہوگی تو تب یہ غیر منصرف ہوں گے، ورنہ یہ کیا ہو جائیں گے، یہ منصرف ہو جائے، یہ ندمانتن ہے جی۔ کیا کہ جی وجہ ترجیح، وجہ ترجیح یہ ہے کہ اول یعنی مزیدہ تان، مزیدہ تان اگر وجہ بنائے نا غیر منصرف ہونے کی تو وہ تو ندمانتن کے اندر بھی، حالانکہ وہ ندمانتن تا کی وجہ سے غیر منصرف نہیں، منصرف ہے، منصرف ہے، لیکن اگر یہ وجہ بنائے کہ دو الف تانیث کے مشابہ ہیں کہ آخر میں تا نہیں آتی، تو یہ تو مشابہت تب ہوگی جب تا نہیں ہوگی، جب تا نہیں ہوگی تو پھر یہ خواہ مخواہ غیر منصرف ہوں گے، اور راجح وہ قول ثانی ہے ثانی ہے جی، اور راجح وہ قول ثانی ہے، اور راجح وہ قول ثانی ہے، ثم انہما ان کانتا فی اسم یعنی به ما یقابل الصفات، یونا بھی یعنی بھی کہ مراد لی ہے مصنف نے اس کے ساتھ یار یونا بھی کی ہے یار، کدی یونا بھی ہے، ہاں جی
اگر ٹور فإن الاسم المقابل للفعل والحرف پھر آخنا یعنی يعني به ما يقابل الصفة فإن الاسم المقابل للفعل والحرف إما ألا يدل على ذات ما لوحظ معها صفة من الصفات كرجل وفرس أو يدل كأحمر وضارب ومضروب فالأول يسمى اسما والثاني صفة فالمراد بالاسم المذكور ها هنا هو هذا المعنى لا الاسم الشامل للاسم والصفة. علامہ نے فرمایا کہ پھر اگر وہ دونوں اسم میں ہوں دونوں اسم میں ہوں تو شرط ہے علمیت شرط ہے علمیت اور اگر وہ دونوں صفت میں ہوں اگر وہ دونوں آگے آ رہی نا اگر وہ دونوں صفت میں ہوں جی تو پھر انتفاع فعلانہ بعض نے کہا کہ شرط ہے وجود فعلا وجود فعلا. سوال ہے یہ اسم اور صفت کا مقابلہ ٹھیک نہیں ہے یہ اسم اور صفت کا مقابلہ ٹھیک نہیں ہے. مثلاً راجولن اور ضاربن دونوں اسم ہیں راجولن اور ضاربن دونوں اسم ہے صفت بھی اسم ہوتا ہے اسم تو اسم ہی ہوا تو یہ جو تقابل کیا ہے کہ وہ اسم میں ہوں گے یا صفت میں ہوں گے یہ تقابل ٹھیک نہیں یہ تقابل ٹھیک نہیں. کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ اسم اور صفت کا مقابلہ ٹھیک نہیں ہے جیسے کیونکہ صفت بھی تو اسم ہے اور صفت تو پانچ قسم دے اسمان صفتاں دے نے ضاربن صفت ہے تو اسم بھی ہے جی تو یہ جو کہا ہے اگر اسم میں ہوں تو یہ شرط ہے صفت میں ہوں تو صفت بھی تو اسم ہی ہوتی ہے. اب علامہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایتھے پتر جی خاص معنی ہے وہ تانوں سمجھانے ہیں تے بالکل وکھرے وکھرے ہو جان گے چنڈی لگ جائے گی سر تے بے چانو تے کتھے جہاز اتارے ہیں نہ جا کے جی. چلو جی سنیں ہی تو علامہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں اسم میں ہوں تو پھر شرط اس کی علمیت ہے شرط اس کی وہ آگے پڑھ دیں انشاءاللہ. تو سوال دا جواب سمجھی مراد ماتن کی اسم سے یہاں وہ معنی ہے جو صفت کا مقابل ہے کیا کہ جی ماتن کی مراد اسم سے یہاں وہ معنی ہے جو صفت کے مقابل ہو. پھر آخر ماتن کی مراد یہاں اسم سے وہ معنی ہے جو صفت کے مقابل ہو. اسم علیحدہ تے صفت علیحدہ. او جی سانو میں سمجھاؤ نہ کیویں تے آندے نے پتر سمجھان تے لگے تانوں انہوں نے تے ٹولکی بجائیے. وہ یہ ہے اسم کلمے کی 3 قسمانی اسم فعل حرف وہ اسم جو مقابل ہے کس کے فعل کے اور حرف کے وہ اسم جو مقابل ہے فعل کے اور حرف کے وہ اسم جو کلمے کی وہ اسم جو کلمے کی تیسری قسم ہے وہ اسم جو کلمے کی تیسری قسم ہے اور وہ اسم جو فعل اور حرف کے مقابل ہے وہ اسم جو کلمے کی تیسری قسم ہے اور وہ اسم جو فعل اور حرف کے مقابل ہے. کچھ ہے سن یہ جو اسم ہے جو فعل حرف کے مقابل ہے کلمے کی 3 قسمیں یعنی 2 صورتاں ایک رتے رنگ دا تے ایک پیلے رنگ دا کہ یہ جو اسم ہے اس کی 2 صورتیں یا تو یہ دلالت نہیں کرے گا ذات ما موصولہ اس ذات پر کہ جس ذات کے ساتھ کسی صفت کا لحاظ کیا گیا ہے صرف ذات پر دلالت کرے گا اس کے ساتھ کسی صفت کا لحاظ نہیں کیا جائے جیسے کہ راجولن تے فارسن راجولن اے اسم نے یہ دلالت کر رہا ہے ذات پر جس ذات کے ساتھ کسی صفت کا لحاظ نہیں کیا گیا یا وہ اسم دلالت کرے گا ذات ما اس ذات پر جس کے ساتھ صفت کا بھی لحاظ ہے دلالت کرے گا اس ذات پر یا دلالت کرے گا اس ذات پر جس کے ساتھ صفت کا بھی لحاظ ہے. احمر دلالت کرتا ہے بندے اتے تے نال رتے رنگ تے بھی ضارب دلالت کرتا ہے گامو اتے بھی تے نال مارنے اتے بھی تے مضروب دلالت کرتا ہے فتو اتے تے نال کوٹ کھانے اتے بھی کنی دلالت کر رہے ہیں. اے ہو گیا اسم جو فعل حرف کا مقابل ہے اس کے
दो माने होते हैं, या तो वो दलालत करेगा सिर्फ ज़ात सिर्फ ज़ात पर पर। जिसके साथ सिफ्त का लिहाज नहीं है, या दलालत करेगा ज़ात माल वसफ पर। वजह वरी पकवाया असमाए सिफात किस पर दलालत करते हैं? ज़ात माल वसफ पर। ज़ात माल वसफ पर दलालत। अब इसम दो किस्म हो गया, जी। इसम दो किस्म हो गए। दो किस्म हो गया। अव्वल जो है ना, अव्वल जी। कौन? अव्वल जिस- जो सिर्फ ज़ात पर दलालत करे जी। उसका नाम होता है इसम, और जो ज़ात माल वसफ पर दलालत करे इसका नाम होता है सिफत। सिफ्त। तो यहाँ इसम से मुराद ये माना है, जी। इसम से मुराद ये माना है, अगे सिफत आ रही, उससे मुराद भी वो माना है जी। जो दलालत करे किस पर? जो दलालत करे ज़ात माल वसफ पर। माल वसफ पर, तो यहाँ मुराद है जो दलालत करे सिर्फ, सिर्फ ज़ात पर। हाँ, ना कि यहाँ वो इसम मुराद है जो शामिल है किसको? इसम को भी और और सिफत सिफ्त को भी। हाँ जी, बयान कर सारी गल की। उलमा फरमाते हैं कि वो इसम जो मुकाबिल है फेल और हरफ के, उसकी दो सूरतें हैं, या वो दलालत करेगा ज़ात उस ज़ात या वो दलालत करेगा सिर्फ ज़ात पर जिसके साथ किसी सिफ्त का, किसी सिफ्त का लिहाज नहीं है, जैसे और फरासुन, या वो दलालत करेगा उस ज़ात पर जिसके साथ किसी सिफ्त का लिहाज किया गया है, जैसे अहमर और तारिबुन और मदरूबुन। ये दलालत करते हैं अहमर एक ज़ात जिंदे नाल सुर्खी कायम, जी। ज़ारिब दलालत करता है एक ज़ात जिंदे नाल मारना कायम है, जी। मजरूब दलालत करता है एक ज़ात जिंदे नाल कुट खाना कायम है। जी। तो इसम से मुराद, इसम से मुराद अव्वल जो है उसका नाम इसम रखा गया है, और सानी का नाम सिफत रखा गया सिफ्त है। रखा गया यहाँ है। इसम से मुराद अव्वल माना है केड़ा? कि वो उस ज़ात पर दलालत करे जिसके सिर्फ साथ ज़ात पर दलालत करे, सिफ्त का लिहाज ना हो। ना कि यहाँ इसम से मुराद वो है जो इसम और सिफ्त दोनों को, शामिल है। ताकि सवाल हो जाए कि सिफ्त और इसम का मुकाबला फिर ठीक लो, समझे ही? फिर बेशक वो दोनों फिर बेशक वो दोनों अगर हों इसम में, इसम में कितने हों इसम में, वो तो एक राशिद देख ला। इसम कभी बोला जाता है, मुराद इससे वो होता है जो फेल हरफ का, मुकाबिल होता है। और कभी बोला जाता है मुराद इससे मुराद होता है वो जो कुनियत और लकब का, कुनियत और लक़ब का मुकाबिल। सुने जी। बे मोहम्मद अनस ए इसम, ए इसम सुने। जी। ते तेरा पुत्र जम्मे ते तू ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਾਮਣ ਤੇ ਅਬੁਲ ਗਾਮਣ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? एक लक़ब है। ਉਹ ਕੁਨੀਅਤ ਆਵਾਜ਼ਾ ਲਕਬ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਨ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਚਾੜਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਲਕਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੰਨ ਕੀ ਚਾੜਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾੜਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਮ ਲਕਬ ਤੇ ਕੁਨੀਅਤ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। एक किस्म ये होता है यानी अलम, यानी अलम। और कभी बोला जाता और मुराद होता है वो जो मुकाबल होता है किसके? इत्थे आ मुराद ही जेड़ा किंदे मुकाबले? सिफत मुकाबले हो देसिया, यानी मुराद ली मातन इसके साथ, और इस इसम के साथ वो जो मुकाबल है सिफ्त के, वो किमें पढ़िया? क्योंकि इसम ऐसा इसम जो मुकाबिल है फेल और हर्फ के, या ये के ना दलालत करेगा अला ज़ात मा, उस ज़ात पर के लिहाज किया गया उसके साथ सिफ्त का सिफात से, यानी वो ज़ात जिसके साथ सिफ्त का लिहाज है उस ज़ात पर दलालत नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ दलालत करेगा अकेली ज़ात पर। जैसे कि रजुल और फरस, या दलालत करेगा किस पर? उस ज़ात पर जिसके साथ सिफ्त का लिहाज किया गया है, जैसे अहमर और ज़ारिब और मजरूब। बस अव्वल जो सिर्फ ज़ात पर दाल है नाम रखा गया इसम, और सानी सिफ्त। बस मुराद इसम मज़कूर हा होना से, बस मुराद इसम से वो जो जिक्र किया गया यहाँ किथे नकाना ताफ़ी इसमें में, वो ये माना है। केड़ा जेड़ा सिर्फ ज़ात पे दलालत करे।
دلیل بین اسطور لکھے اس واسطے کہ آگے کرینے میں مقابلے میں صفت آ رہی ہے، تو لہذا یہ معنی مراد ہے، نہ کہ اسم، ایسا اسم جو شامل ہے اسم کو بھی اور صفت کو بھی۔ شابہ جی بے شامل شک یہ دونوں اگر ہوں اسم میں مراد لیا ماتن نے اس کے ساتھ وہ اسم جو مقابل ہے صفت کے، کیونکہ اسم وہ اسم جو مقابل ہے فعل کے اور حرف کے، یا یہ کہ نہیں دلالت کرے گا اس ذات پر کہ لحاظ کیا گیا اس کے ساتھ کسی صفت کا صفات سے، جیسے رجل اور فرس، یا دلالت کرے گا جیسے احمر اور ضارب اور مضروب، پس اول نام رکھا گیا اسم اور ثانی صفت، پس مراد اسم مذکور ہا ہونا سے وہ یہی معنی ہے، نہ کہ اسم جو شامل ہے اسم اور صفت دونوں کو۔ بے شک وہ دونوں اگر ہوں اسم میں مراد لیا اس کے ساتھ ماتن نے صفت، ہاں مراد لیے مراد ماتن کی اس کے ساتھ ما وہ اسم ہے جو صفت کے مقابل، جو مقابل ہو، جو قابل ہو پہلو ہی نا مقابل ہو صفت کے، کیوں بے شک اسم، پس نہیں کیونکہ اسم کیونکہ اسم ایسا اسم ایسا اسم جو مقابل ہے فعل اور حرف کے، یا یہ کہ نہ دلالت کرے گا دلالت کرے گا اس ذات پر کہ لحاظ کیا گیا اس کے صفت کا صفات سے۔ ادھر عبارت اوکھی ہے جیسے رجل فرس، یا یہ کہ دلالت کرے گا، کی دلالت کرے گا جیسے احمر اور ضارب اور مضروب، پس اول جڑا صرف ذات تے دلالت کرے، اول اول نام رکھا گیا اس کا اسم اور ثانی نام رکھا گیا اس کا صفت، پس مراد اسم سے جو مذکور ہے یہاں کتھے فی اسمنو اس معنی کے ہو گیا حد ہوگی، ھذا هو المعنی وہ یہی معنی اور ہے، یہی معنی ہے، نہ کہ اسم جو شامل جو شامل ہے اسم کے لیے اسم کو اسم کو اور اور صفت کو۔ بس کر اگلا سبق پڑھ